الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وإن يمسسك الله اور اگر چھوئے آپ کو اللہ تعالیٰ بضر ساتھ دکھ کے فلا کاشف لہ الا ہو بس نہیں ہے کوئی دور کرنے والا اسے کوئی کھولنے والا اسے الا ہو مگر وہی۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دکھ تکلیف کے ساتھ چھوئے تو اس دکھ اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا، کوئی کھول نہیں سکتا، کوئی ختم نہیں کر سکتا الا ہو مگر وہی، یعنی اللہ رب العالمین ہی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اور اگر وہ چھوئے کا آپ کو بخیر خیر کے ساتھ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تو اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اصول بیان کیا ہے۔ وہ اصول یہ بیان کیا ہے کہ نفع نقصان اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، نفع نقصان اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آزمائش کرنا چاہیں، کسی مصیبت میں مبتلا کرنا چاہیں، کسی مشکل میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے دور نہیں کر سکتے اپنے آپ سے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دور کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور مخلوق اسے دور کر سکتی ہے۔ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہی وہ واحد ہستی ہیں جو اس تکلیف کو، اس دکھ کو دور کر سکتے ہیں۔ جس طرح کوئی مشکل بھی آئے تو وہ اس کو دور اللہ ہی کر سکتے ہیں، اسی طرح کوئی خیر آئے، کوئی خیر چھوئے آپ کو، اگر چھوئے آپ کو خیر، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خیر پہنچانے پر بھی قادر ہیں۔ جس طرح کوئی تکلیف اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا، پوری دنیا خیر کرنا چاہے کسی کے ساتھ تو وہ مشکل، کسی انسان کی مشکل دور نہیں کر سکتی، اسی طرح اگر پوری دنیا کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، اللہ تعالیٰ خیر کرنا چاہیں تو پوری دنیا نقصان نہیں پہنچا سکتی، اللہ کی خیر کو پوری دنیا نہیں روک سکتی۔ اللہ پوری طرح قادر ہیں اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے پر۔ تو حاجت روا، مشکل کشا، نفع نقصان دینے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے بعد اگر کوئی ایسی ہستی ہو سکتی جو نفع نقصان دینے پر قادر ہوتی تو وہ اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور رسول ہوتے، لیکن ان پیغمبروں، ان رسولوں کا سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء والمرسلین ہیں، وہ بھی کسی دکھ درد کو وہ دور نہیں کر سکتے، کوئی اللہ اگر آزمائش کریں تو، اور اگر اللہ خیر کرنا چاہیں تو اسے کوئی بھی اس خیر کو ختم نہیں کر سکتا، اللہ کو وہ کسی کو وہ خیر پہنچانے سے روک نہیں سکتا۔ میں نے ذکر کیا ہے شاید آپ کی کلاس میں ہی کئی مرتبہ کہ معبود کی دو بڑی صفات ہوتی ہیں، قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو اندازہ ہوتا ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ معبود کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ خالق ہو، مخلوق نہ ہو۔
اور معبود کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نفع نقصان دینے پر قادر ہو۔ معبود کی دو بڑی صفات ہیں، ایک یہ کہ وہ خالق و مخلوق نہ ہو، اور نمبر دو کہ وہ نفع نقصان دینے پر قادر ہو۔ نفع بھی وہی دے، نقصان بھی وہی دے، کوئی اور اس کے علاوہ نفع نقصان نہ دے سکے۔ جو پیدا کر سکتا ہے، جو نفع نقصان دے سکتا ہے، وہ معبود ہوتا ہے۔ تو اللہ ہی واحد ہستی ہیں جو خالق ہیں، اللہ مخلوق نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے، جو مخلوق ہے وہ معبود نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کوئی بڑے سے بڑا نبی، ولی، فرشتہ، کوئی طاقتور، کوئی مخلوق کیوں نہ ہو۔ اور نمبر دو کہ اللہ ہی ہیں جو نفع نقصان دینے پر قادر ہیں، جو زندہ کرنے پر اور مارنے پر قادر ہیں۔ پوری دنیا مل جائے، کسی کو نفع دینا چاہے، اللہ نہ دینا چاہیں، پوری دنیا اس بندے کو پانی کا گھونٹ نہیں دے سکتی، ایک وہ بندہ، وہ مخلوق ایک سانس نہیں لے سکتی اگر اللہ یہ کام نہ کرنا چاہیں۔ اور اگر اللہ کسی کو خیر پہنچانا چاہے، پوری دنیا اس کو روکنا چاہے تو پوری دنیا اسے روک نہیں سکتی۔ اور جی جیون میں اس سوال پہ اگر بات ہو جائے کہ جیسے بعض لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ جب نفع بھی اللہ کی طرف سے ہے اور نقصان بھی، شر بھی، تو جو لوگ جیسے خودکشی کی موت ہو جاتی ہے، ان کی خودکشی کر لیتے ہیں، یا پھر ہمیں کوئی بھی نقصان پہنچتا ہے تو وہ اللہ ہی کی طرف سے پہنچ رہا ہے، اللہ کا فیصلہ تھا، تو اس میں انسان کا اپنا کیا اختیار ہے؟ اگر انسان کے غلط اعمال کی وجہ سے اسے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس میں اس کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے، ہر کام اس دنیا میں اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ انسان تدبیر کر سکتا ہے، انسان کے پاس تدبیر کرنے کے حد تک اختیار ہے، لیکن وہ تدبیر، انسان کی کوشش، اس کا نتیجہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کا نتیجہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ انسان اپنے آپ کو مار بھی نہیں سکتا، انسان اپنے آپ کو زندہ بھی نہیں کر سکتا، نہ انسان یا کوئی اور مخلوق وہ کسی کو مار سکتی ہے یا کسی کو زندہ کر سکتی ہے۔ یہ زندہ کرنا اور مارنے کا اختیار صرف اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہے، اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ کسی کو مغالطہ ہو تو یہ ایک بالکل الگ بات ہے۔ یہ ایسے ہی مغالطہ ہے جیسے کوئی شخص، یہ سمجھے جس طرح بڑے بڑے بادشاہ، انہیں مغالطہ ہو جاتا ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے، اللہ کے دیے ہوئے اقتدار سے، جیسے ہم سب کچھ ہیں، فرعون کو، نمرود کو، شداد کو، آج امریکہ کو، دجال کو، اس طرح یہ خیال ہے کہ جی ہم معبود ہیں۔ تو یہ یعنی بہت بڑا دھوکہ ہے کسی کا ہے، جو کسی کو ہو جاتا ہے۔ اللہ ہے جو زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی۔ صرف اللہ ہے جو زندگی اور موت کے خالق ہیں، اور اللہ کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، اور ہر قسم کا نفع نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر کوئی کسی کو بالفرض قتل کر دے، کوئی کسی کو تلوار سے، تیر سے، پسٹل سے، ہتھیار سے قتل کر دے، تو اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اس نے ایک کام کیا ہے، غلط یا صحیح، اب اس کام کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کا حکم ہوگا تو نتیجہ ہوگا، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو نتیجہ نہیں ہوگا۔ تو یہ نتیجہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمیں یا کسی اور مخلوق کے ہاتھ میں نہیں۔ ہمیں بہت بڑا مغالطہ جو ہو جاتا ہے، ہمیں مغالطہ یہ ہو جاتا ہے کہ انسان ایک کام کرتا ہے، اچھا یا برا، اس کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمیں نہیں پتہ اس کا نتیجہ کیا ہے کیا نہیں، کیونکہ اس کا نتیجہ وہ غیب ہے ہمارے لیے۔ ہم ایک کام کرتے ہیں، اس کا نتیجہ بعض دفعہ ہم جس طرح چاہ رہے ہوتے ہیں اس طرح ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو ہم نے کیا ہے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اگر اللہ چاہے تو وہ کام ہوتا ہے، اللہ نہ چاہے تو نہیں ہوتا۔ دیکھیے، اگر ایک انسان خودکشی کرتا ہے اور ہم سمجھے کہ وہ انسان خود اپنے آپ کو مار رہا ہے، اگر ایک انسان کسی کو قتل کرتا ہے کسی ہتھیار کے ساتھ اور اگلا بندہ قتل ہو جاتا ہے،
اس سے اگر ایک انسان کو یہ مغالطہ ہے کہ میں مار رہا ہوں اپنے آپ کو یا کسی کو، تو کیا انسان اپنے آپ کو زندہ کر سکتا ہے؟ کسی دوسرے کو زندہ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو جب انسان اپنے آپ کو زندہ نہیں کر سکتا تو اپنے آپ کو مار کیسے سکتا ہے؟ کسی دوسرے کو زندہ نہیں کر سکتا تو کسی دوسرے کو مار کیسے سکتا ہے؟ ہاں، اللہ نے انسان کو کچھ طاقت، کچھ اختیار دیا ہے، لیکن تدبیر کی حد تک اس کا نتیجہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اس کو بالکل ایسے سمجھے جیسے ڈاکٹر جو ہے وہ علاج کرتا ہے، اب ڈاکٹر کا علاج اس کی تدبیر ہے، اس کا نتیجہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ یہی مغالطہ اصل میں ہر انسان کو اور ہر سرکش کو ہوتا ہے۔ نمرود اور حضرت ابراہیم کا قصہ پڑھیں، اس سے یہ مغالطہ واضح ہوتا ہے، دور ہوتا ہے۔ دیکھیں، نمرود نے حضرت ابراہیم سے مناظرہ کیا، اسی بات پر کیا نا۔ کیا مناظرہ کیا؟ زندہ کرنے اور مارنے پر یہ مناظرہ ہوا نا۔ کہ میرا رب تو مار سکتا ہے تو کیوں کہا میں مار سکتا ہوں؟ اصل میں سوال اس کنسپٹ پہ نہیں ہے، یہ تو عقیدہ کلیئر ہے کہ اللہ ہی مار سکتا ہے، اللہ ہی زندہ کر سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کے لوگوں کا اس کے اوپر سوال ہوتا ہے کہ اگر نقصان اللہ کی طرف سے ہی لکھا ہوا ہے ہماری قسمت میں، یا جیسے کہنے گمراہی کو بھی گمراہی اللہ کی طرف سے ہی لکھی ہوئی ہے، تو خودکشی بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اس بندے کی قسمت میں لکھی ہوئی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں بظاہر کچھ لوگ بہت مطلب اچھے اعمال والے ہوتے ہیں، یعنی ایسا بھی نہیں کہا جا سکتا، ہم نہیں کہہ سکتے واللہ عالم کہ وہ شاید کوئی بڑے ان کے اعمال برے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت ایسے کر دی، اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، اللہ نے موت لکھ دی اس کے ذمہ میں۔ تو سوال اس پہ ہوتا ہے کہ یہ لکھا بھی جب اللہ کی طرف سے تھا تو اس میں انسان کے اوپر کیوں گناہ ہے؟ یہ تو وہی معروف تقدیر والا سوال ہے۔ اس موضوع پر تو ہم بات کریں گے بھی آگے تفصیل کے ساتھ، اس موضوع پر اگلے پیج میں بات آ رہی ہے۔ تو موٹی سی میں بات کر دیتا ہوں کہ میں پہلے اپنے موضوع کو مکمل کر لوں، چونکہ وہ موضوع میں نے چھیڑ دیا ہے، پھر میں تقدیر کے مسئلے کو بھی میں ٹچ کر لیتا ہوں۔ کئی لوگوں کو یہاں مغالطہ ہو جاتا ہے کہ انسان نے خودکشی کی اور انسان مر گیا، اور کسی نے کسی پر زیادتی کی، کسی نے کسی کو ہتھیار سے مارا اور وہ مر گیا، اور ڈاکٹر نے علاج کیا تو صحت یاب ہو گیا۔ اور تو یہ اس بات کو میں مکمل کر لوں، بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہوتا ہے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم کا اور نمرود کا آپس میں مناظرہ ہوا، تو اسے یہی غلطی تھی نمرود کو کہ میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، اور اس نے کیا کیا کہ اس نے یعنی ایک سزائے موت کے قیدی کو اس نے آزاد کر دیا۔ اس نے کہا دیکھو یہ مرا ہوا تھا، میں نے اسے زندہ کر دیا، اسے کل سزا ملنی تھی، پرسوں ملنی تھی، میں نے اسے چھوڑ دیا، میں نے اسے زندہ کر دیا۔ اور ایک آزاد شخص کو، ایک بے گناہ شخص کو اس نے پکڑ کر مار دیا۔ اس نے کہا دیکھو یہ ایک زندہ تھا، میں نے اسے مار دیا۔ تو اب اس نے لوگوں کو یہ مغالطہ دیا، لوگوں کو یہ دھوکہ دیا کہ دیکھو اللہ تو اس بے گناہ شخص کو زندہ رکھنا چاہتا تھا، میں اس کو مارنا چاہتا تھا، میں نے مار دیا، تو میں نے اللہ کی مرضی کے خلاف کیا۔ اور دیکھو وہ جو سزائے موت کا قیدی تھا، اس نے کل مر جانا تھا، گھنٹے بعد مر جانا تھا، تو اللہ اس کو مارنا چاہتا تھا، میں نے اسے زندہ کر دیا۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ یعنی یہ اللہ نے کہاں کہا کہ اللہ نے اس سزائے موت کے قیدی کو اللہ نے مارنا تھا، اور اللہ نے کہاں یہ بات لکھی، یہ کہاں اللہ نے یہ بات کہی کہ وہ جو ایک زندہ بے گناہ شخص تھا اسے اللہ نے اتنی دیر زندہ رکھنا تھا؟ تو یعنی ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے، اور ہم اپنے کام کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہم نے اللہ کا فیصلہ چینج کر دیا۔ ہم اللہ کا فیصلہ نہیں چینج کر سکتے۔ اصل میں اللہ نے سزائے موت کے قیدی کو آزاد کرنا تھا، تو اللہ نے اس طرح آزاد کروایا نمرود کے ہاتھ سے، اور وہ سمجھ رہا میں نے کیا، اور اللہ نے اس بے گناہ شخص کو مارنا تھا۔ آج ہمارے سامنے کتنے لوگ راہ چلتے مر جاتے ہیں، اور کتنے لوگ موت کے منہ سے نکلتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ تو وہ یہی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں بندے نے یہ کام کیا ہے، فلاں اس میں واسطہ بنا ہے، حالانکہ وہ کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو جب یہ مغالطہ دیا نمرود نے، یعنی عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کے کام کو اپنے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، اللہ کے کرنے کو اپنے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ اب یعنی اللہ نے بے گناہ شخص کو مارنا تھا، تو نمرود نے کہا دیکھو اللہ تو اسے زندہ رکھنا چاہتے تھے، میں نے اسے مار دیا بے گناہ شخص کو، دیکھو میں نے مارا ہے۔ اور اللہ تو اس سزائے موت قیدی کو مارنا چاہتے تھے، حالانکہ اللہ تو نہیں مارنا چاہتے تھے، اللہ نے کہیں بھی نہیں لکھا تھا، اللہ نے اسے زندہ کرنا تھا۔ اس نے کہا دیکھو میں نے اسے زندہ کر دیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو یعنی اللہ کے کام کو اس نے اپنے کھاتے میں ڈال دیا۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں لوگوں کو سادہ نظر آتے ہیں، اللہ نے انہیں بڑی سمجھ بوجھ، بڑی عقل مندی دی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم ایک لمحے میں سمجھ گئے کہ یہ کہاں سے بات کر رہا ہے، اس سے کیا مغالطہ لگ رہا ہے، یہ لوگوں کو کیا دھوکہ دے رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو چھوڑ کر موضوع چینج کیا کہ یہ اللہ کے کام کو اپنے کھاتے میں ڈال رہا ہے۔ اور اکثر لوگ، جیسے میں نے کہا، آج ہمارے سائنٹسٹ جو ہیں وہ اللہ کے کاموں کو اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہوتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ایک کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو ہم نے اللہ کا فیصلہ چینج کر دیا، یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا اسے، یہ بہت غور طلب مثال ہے جو حضرت ابراہیم نے اسے کہا کہ دیکھو اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ یہ نہیں کہا حضرت ابراہیم نے نمرود کو کہ تو سورج کو مشرق سے نکال کے دکھا، بلکہ کیا کہا کہ تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو یہ کیوں نہیں کہا کہ تو سورج کو مشرق سے نکال کے دکھا؟ کیونکہ شاید تو اگر وہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اس کو پھر اس ڈائریکشن میں نکال کے دکھائے جہاں سے وہ نہیں نکلتا۔ یعنی اگر حضرت ابراہیم نمرود سے کہتے ہیں کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مشرق سے نکال کے دکھا، تو نمرود نے کیا کہنا تھا کہ یہ میں نے نکالے، نمرود نے کہنا تھا بالکل، نمرود نے کہنا تھا کل کا سورج میں نکالوں گا، اور اس نے کہنا تھا دیکھو یہ کل کا سورج جو ہے نا میرے حکم سے مشرق سے نکلے گا۔ تو یعنی نمرود کیا کر رہا تھا، لوگوں کو کیا مغالطہ دے رہا ہے، اس سے خود کیا مغالطہ ہو رہا ہے، یہ کام میں کر رہا ہوں، وہ نہیں کر رہا اصل میں۔ اللہ نے اسے ایک اختیار دیا ہے وقتی سا، وہ اختیار استعمال کر رہا ہے، نتیجہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ لیکن اور اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مختلف لوگوں کو پاور دی ہیں، لوگوں کو اختیارات دیے ہیں بہت وقتی قسم کے، اور لوگ کرتے ہیں اور اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ نتیجہ بھی ہو جاتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اکثر لوگ کام کرتے ہیں ہو جاتا ہے اس طرح، لوگ ظلم کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں کسی کو، کسی پہ زیادتی کرتے ہیں، کسی کو تھپڑ مارتے ہیں اگلے بندے کو، کسی پہ زیادتی کرتے ہیں اگلے بندے پہ زیادتی ہو جاتی ہے، اگلے بندے، وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتی ہے۔ لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کسی پہ ظلم کرنا چاہتا ہے نہیں کر پاتا، وہاں پھر اللہ کی جو قدرت سامنے نظر آتی ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ انسان روٹین کے حد سے ہٹ کر کسی کو مثال پیش کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو سورج کو مغرب سے نکال۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، دیکھیے یہاں ایک بہت گہرا نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ سورج کا مغرب سے نکلنا یہ اصل میں بہت بڑا ایک معجزہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج مغرب سے نکلے گا، اور یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ بتائیے کہ سورج کا مغرب سے نکلنا یہ معجزہ ہے، یہ بڑا معجزہ ہے کہ سورج کا مشرق سے نکلنا؟ سر سورج کا مشرق سے نکلنا زیادہ بڑا معجزہ ہے، کیونکہ ایک روٹین میں یہ کام چلتا آ رہا ہے اور اس میں کوئی ڈسٹربنس بھی نہیں ہے۔ تو جو مشرق سے نکال سکتا ہے اس کو اس پہ بھی قدرت ہے کہ وہ مغرب سے بھی نکال سکے۔ بس یہی بات ہے، اس میں یہ ہمیں بہت بڑا مغالطہ ہے کہ جو چیز روٹین میں ہو جاتی ہے نا، ہم سمجھتے ہیں جیسے یہ کام شاید خود بخود ہو رہی ہے، نیچر کے تھرو ہو رہی ہے۔ کئی لوگ نیچری، یعنی وہ اللہ کو چھوڑ کر ہر چیز کو نیچر کی طرف وہ کر دیتے ہیں، سر سید اور اس قسم کے لوگ۔ تو ہم سمجھتے ہیں جو چیز روٹین میں ہے وہ چیز تو شاید کوئی معجزہ ہی نہیں ہے۔ جتنا بڑا معجزہ سورج کو مغرب سے نکالنا ہے، اتنا بڑا معجزہ، بلکہ اس سے بڑا معجزہ سورج کو مشرق سے نکالنا ہے۔ اور آپ دیکھیں سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے اور ایک وقت پہ نکلتا ہے، اور یہ کسی طرح سورج کا مشرق سے نکلنا مغرب سے نکلنے سے کم معجزہ نہیں ہے، اللہ کی قدرت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ وہ نمرود مغالطہ دے رہا تھا لوگوں کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے بہت عقل مند، بہت زیرک اور ان معاملات کو سمجھنے والے تھے، فوراً سمجھ گئے اس کی بات کو، وہ زندہ اور مردہ والی بات کو۔ انہوں نے بات چینج کر دی، انہوں نے کہا تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ جو بندہ بھی اللہ کو چیلنج کرے اور اللہ کے کاموں کو چیلنج کرے، اسے روٹین سے ہٹ کر بات کہیں، وہ آگے سے مبہوت رہ جائے گا نمرود کی طرح۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے دے۔
حضرت زکریا علیہ السلام کو یقین تھا اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تو بوڑھے تھے، بیوی بانجھ تھی. اللہ نے کہا کہ میں دے دیتا ہوں بیٹا. حضرت زکریا علیہ السلام کہنے لگے انسان ہے نا، وقتی یعنی فوراً جو ان کے ذہن میں ایک بات آئی، کہنے لگے کہ اے اللہ کیسے ہو سکتا ہے، میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے. سورہ مریم میں تفصیل سے بات موجود ہے، سورہ آل عمران میں بھی. قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا. حالانکہ یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کو کوئی شک نہیں تھا اللہ کی قدرت پہ، 1% بھی شک نہیں تھا. شک ہوتا تو دعا ہی نہ کرتے. دعا کیوں کی؟ سورہ مریم کے شروع میں ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا. دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ میرا سر سفید ہو چکا ہے، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، لیکن اے اللہ میں کبھی بھی آپ سے مانگ کر میں بدبخت نہیں رہا، کبھی بھی محروم نہیں رہا، اور اے اللہ میری بیوی بھی بانجھ ہے. دعا کرتے ہوئے یہ ساری باتیں کرتے ہیں، اپنے بوڑھے ہونے کا ذکر بھی کرتے ہیں، بیوی کے بانجھ ہونے کا ذکر بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں اللہ اولاد دے دے. پتہ تھا اللہ دے سکتے ہیں. جب اللہ نے بشارت دی فرشتوں کے ذریعے تو ایک وقتی حیرت ہوئی، اس حیرت کے اظہار کے لیے کہتے ہیں کوئی یہ نہیں تھا کہ انہوں کو شک تھا اللہ کی قدرت پہ. کہتے ہیں اے اللہ کیسے ہو سکتا ہے، میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، روٹین میں ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ نے کیا جواب دیا، کیسے ثابت کیا اللہ نے کہ اولاد ہوگی؟ کیسے ثابت کیا اللہ تعالیٰ نے؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے آپ کو بھی تو پیدا کیا نا، آپ بھی تو کوئی چیز نہیں تھے. یعنی انسان کے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا تو انسان کچھ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے، جب چاہے جو چاہے تخلیق کر سکتا ہے. نہیں، آپ بالکل اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. جب حضرت زکریا نے کہا اللہ میرے لیے اولاد کیسے ہوگی، تو اللہ نے فرمایا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. اتنی بڑی بات ہے، ہم کبھی غور کریں اس بات میں، ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے. اللہ نے جواب دیا اے زکریا اللہ نے آپ کو بھی تو پیدا کیا تھا، آپ کچھ بھی نہیں تھے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ آپ کو عدم سے وجود میں لایا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کیا معجزاتی طریقے سے پیدا ہوئے تھے؟ حضرت زکریا تو معجزاتی طریقے سے پیدا نہیں ہوئے تھے. حضرت زکریا تو روٹین میں پیدا ہوئے تھے. اللہ نے روٹین سے دلیل لی. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں روزانہ، تو اے زکریا یہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں اور جو تم پیدا ہوئے تھے، تو تم کیسے پیدا ہوئے تھے؟ یعنی حضرت یحییٰ کی پیدائش وہ ایک معجزہ ہے، ٹھیک ہے. حضرت زکریا بانجھ ہو چکے ہیں، حضرت زکریا بوڑھے ہو چکے ہیں، بیوی بانجھ ہو چکی ہے. ان حالت میں، اس حالت میں اولاد نہیں ہوتی عام طور پر روٹین کے مطابق. اللہ نے جو ایک عام روٹین رکھی ہے، اللہ اس روٹین کے پابند نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طریقے سے حضرت یحییٰ کے پیدا ہونے کی دلیل روٹین کی پیدائش ذکر کی. اللہ نے فرمایا کہ اے زکریا میں نے آپ کو بھی تو پیدا کیا، آپ تو کچھ بھی نہیں تھے، میں نے آپ کو بھی تو پیدا کیا ہے. جب میں آپ کو پیدا کر سکتا ہوں تو میں یحییٰ علیہ السلام کو پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ تو جو روٹین کی چیز ہے اس کو کبھی ہلکا نہیں لینا چاہیے. کبھی قرآن کریم پہ غور کریں تو قرآن کریم میں اللہ نے جو سب سے بڑی اپنی توحید کی دلائل بیان کی ہیں نا، ان میں سے سب سے بڑی دلائل آسمان و زمین کی پیدائش ہے اور رات اور دن کا آنا جانا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ رات اور دن کا آنا جانا اور زمین و آسمان کی تخلیق اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں، بہت بڑی نشانیاں. یہ روٹین میں ہے، ہمیں کئی دفعہ ہم ان کو بڑی نشانی خیال نہیں کرتے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ عقل رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ بڑی نشانی ہے. کس طرح رات اور دن، رات کے بعد رات نہیں آتی، رات کے بعد دن نہیں آتا، دن کے بعد دوبارہ دن نہیں آتا، دن کے بعد رات آتی ہے. کس طرح روزانہ ایک ہی وقت میں اللہ کا ایک حساب ہے، اس حساب کے مطابق دن نکلتا ہے، اس حساب کے مطابق دن غروب ہوتا ہے، اس حساب کے مطابق رات نکلتی ہے، اس حساب کے مطابق رات غروب ہوتی ہے، پھر وہ کچھ منٹ کا اضافہ ہوتا رہتا ہے. وہ ایک لگا بندہ سلسلہ ہے جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال سے چلا آ رہا ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.
اللہ نے ہمارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، وہ ایک لگے بندے طریقے کے مطابق چلے آ رہے ہیں، اور اللہ نے تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا، وہ آتاکم من، تو یہ اللہ کی بہت بڑی قدرتیں۔ تو روٹین کی چیز کو کبھی ہلکا نہیں لینا چاہیے، جتنی بڑی اللہ کی قدرت، یعنی چھری اگر چلے کسی چیز پر، ہم چھری کا چلنا ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے، یہ بھی اتنا ہی بڑا معجزہ ہے جتنا چھری کو ہم چلائیں اور نہ چلیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ نہیں چلی، نتیجہ نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی روٹین، عام طور پہ روٹین ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی کام روٹین سے ہوتا ہے وہ کسی انسان کی، کسی مخلوق کی وجہ سے نہیں ہوتا، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور جب وہ چیز وقوع پذیر نہیں ہوتی ہم اس کو معجزہ کہہ دیتے ہیں۔ آگ جلاتی ہے، جب بھی آگ جلاتی، جتنی مرتبہ آپ آگ میں کوئی چیز ڈالیں، کوئی چیز جلائیں، وہ جب بھی جلائے گی اللہ کے حکم سے جلائے گی، اور وہ اتنا بڑا معجزہ ہے جتنا بڑا معجزہ آگ کا نہ جلانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، یہ اتنا ہی بڑا معجزہ ہے۔ ہمیں وہ روٹین کی بات اس لیے عجیب نہیں لگتی کہ وہ روزانہ ہو رہی ہوتی ہے، ہم سمجھ ہوتے ہیں ہم کر رہے ہیں، ہم آگ جلا رہے ہیں اور آگ سے فلاں چیز گرم ہو رہی ہے، پانی ابل رہا ہے، ہانڈی پک رہی ہے، تو ہم اس کو اپنا کام سمجھ لیتے ہیں، ہمارا کام نہیں ہے، وہ بھی اللہ کا کام ہے۔ ہماری یہ جو سانس چل رہی ہے، کیا خیال ہے؟ مجھے ایک لطیفہ ذہن میں آیا ہے، وہ چونکہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے تو میں بیان کر دیتا ہوں، کوئی اتنا زیادہ مناسب نہیں ہے، بہرحال چونکہ موضوع کے مطابق ہے۔ کوئی کہتا ہے دوست دوسرے سے کہ میری مرغی نے انڈا دیا، اگلا کہتا ہے کہ بھئی اس میں کیا حیرانگی کی بات ہے؟ وہ کہتا ہے اگر اس میں حیرانگی کی بات نہیں ہے تو تم دے کے دکھا دو۔ تو یعنی جو چیزیں روٹین میں ہو رہی ہوتی ہیں، روٹین میں ہم ان کو اہمیت نہیں دے رہے ہوتے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو روٹین کی چیز ہے وہ شاید ہم کر رہے ہیں، خود بخود ہو رہی ہے۔ تو روٹین کی چیز بھی اتنی ہی بڑی اللہ کی قدرت ہوتی ہے جتنی بڑی قدرت اللہ تعالیٰ کی وہ چیز جو روٹین سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو یہی بات سمجھائی، پہلے پتہ تھی ان کو، ایک وقتی حیرت ہوئی، انہوں نے سوال کیا، اللہ نے اس کا جواب دیا، اور پھر انہوں نے اللہ سے نشانی مانگی، اے اللہ مجھے نشانی دے اس کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نشانی بھی بڑی عجیب دی حضرت زکریا علیہ السلام کو، نشانی الٹ دی۔ یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کو حیرانگی اس بات سے ہوئی تھی کہ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، یعنی دنیا میں اسباب ہوتے ہیں اور نتائج ہوتے ہیں، تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے، سبب ہو تو نتیجہ ہوگا، عام طور پر یہ روٹین کی بات ہوتی ہے، سبب ہو تو نتیجہ ہوتا ہے۔ وہ چونکہ اتنا زیادہ ہو رہا ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جب بھی سبب ہو تو نتیجہ ہوگا، جب بھی کوئی یہ کام کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، چھری چلائے گا تو چیز کٹ جائے گی، آگ جلائے گا تو چیز جل جائے گی۔ تو اللہ بتاتے ہیں کہ نہیں، سبب ہو تو نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سبب کے بغیر بھی نتیجہ دکھا سکتے ہیں، یہ دونوں چیزیں اللہ کے ہاتھ میں، سبب ہو، تدبیر ہو، کوئی بندہ کام کرے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عام طور پہ ہو جاتا ہے، ویسے ہم سمجھتے ہیں ہم کر رہے ہیں، نتیجہ ہم کر رہے ہیں، کئی دفعہ سبب نہیں ہوتا، نتیجہ ہو جاتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے تھے، بیوی بانجھ تھی، یعنی اسباب نہیں تھے تو نتیجہ ہو رہا تھا، بشارت ملی کہ میں بیٹا دوں گا۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کو حیرانگی ہوئی تو انہوں نے سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو روٹین سے دلیل دی کہ تمہیں بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی پیدا ہو سکتے ہیں، بغیر اسباب کے بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا اے اللہ تعالیٰ مجھے نشانی دکھائیے، قال رب اجعل لی آیہ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر نشانی کیا دی حضرت زکریا علیہ السلام کو، اور اس نشانی کا تعلق کیا ہے حضرت یحییٰ کی پیدائش سے؟ نشانی یہ تھی کہ 3 دن جو ہے وہ کلام نہیں کریں گے،
اور لوگوں سے اور تسبیح بیان کریں گے. شاید یہ تعلق تھا کہ حضرت یحییٰ کے آگے کی آیات میں وہ بیان ہوا کہ اور نشانی یہ دی اللہ تعالیٰ نے، فرمایا 3 دن کلام نہیں کر سکو گے لوگوں سے. اب یہ 3 دن لوگوں سے کلام نہ کر سکنے کا کیا تعلق ہے حضرت یحییٰ کی پیدائش سے؟ حضرت زکریا حضرت یحییٰ کی پیدائش کی نشانی مانگ رہے ہیں. قال رب اجعل لی آیہ، اللہ نشانی یہ دے رہے ہیں کہ آپ 3 دن لوگوں سے کلام نہیں کر سکیں گے. اس نشانی کا کیا تعلق ہے؟ یعنی نشانی کا تعلق تو یہ ہونا چاہیے کہ اسے بات سمجھ میں آئے. یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ایک خرق عادت پیدائش تھی، اس کی نشانی مانگی حضرت زکریا علیہ السلام نے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 3 دن آپ کی زبان بند ہو جائے گی. کیا تعلق ہے دونوں باتوں کا؟ خرق عادت کام ہو رہا تھا تو اس لیے شاید ایسے حضرت مریم کا بھی جب یہ واقعہ ہوا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ مطلب خاموشی کا روزہ انہوں نے رکھا، ان کو یہ وحی کی گئی. واللہ عالم. جی کوئی اور؟ یعنی دونوں میں نسبت کیا ہے، دونوں کا تعلق کیا ہے، حضرت یحییٰ کی پیدائش کا اور حضرت زکریا کی 3 دن زبان بندی کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ جی آپ لوگ موجود ہیں، سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی شیخ محترم موجود. جی سر آ رہی ہے. جی کوئی بتایا آپ میں سے؟ دیکھیے یہ اصل میں تدبیر اور تدبیر اور نتیجہ کی بحث ہے ساری. یہ بہت بڑی بحث ہے، تدبیر اور نتیجہ. تدبیر انسان کرتا ہے یا کوئی مخلوق کرتی ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تدبیر کر رہے ہیں، نتیجہ بھی ہماری وجہ سے ہو رہا ہے. حالانکہ نتیجہ چاہے ایک چیز دن میں 1000 دفعہ ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں ہم سانس لے رہے ہیں، ہم سانس اپنی مرضی سے نہیں لے رہے. ہم کوئی کام کریں 1000 دفعہ اگر دن میں ہم وہ کام کریں، اس کا نتیجہ 1000 دفعہ وہ ہو، پھر بھی وہ نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں. اور ہمارے ہاتھ میں نتیجہ نہیں ہے. اللہ جب چاہیں گے 1001ویں مرتبہ اللہ چاہیں تو نتیجہ نہ ہو، وہ اللہ ایک دفعہ نہ کر کے نتیجہ دکھا دیتے ہیں. اور اللہ بتا دیتے ہیں کہ یہ جو 1000 دفعہ ہوا تھا میرے حکم سے ہوا تھا، جو ایک دفعہ نہیں ہوا یہ بھی میرا حکم نہیں ہوا تو نہیں ہوا. اور پھر اللہ کئی دفعہ یہ بتاتے ہیں کہ تدبیر ہوتی نہیں ہے، نتیجہ ہو جاتا ہے. یہی سارا معاملہ ہے. جیسے میں ذکر کر رہا ہوں حضرت یحییٰ کی پیدائش، حضرت زکریا علیہ تدبیر یہ ہے کہ میاں بیوی ہوتے ہیں اور وہ صحت مند ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، جو بھی ایک عام طریقہ کار ہے، اولاد ہو جاتی ہے، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. چاہے دنیا میں روزانہ سینکڑوں بچے پیدا ہو رہے ہوں، ہزاروں بچے پیدا ہو رہے ہیں، اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں ہمیشہ. اس میں کسی انسان کا ماں باپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں. لیکن تدبیر ہوتی ہے، کئی دفعہ نتیجہ نہیں ہوتا، بچے نہیں ہوتے، جب اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو نہیں ہوتے. اب جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حیرانگی کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے نشانی کیا دی؟ اللہ نے یہی بتایا کہ دیکھو آپ کو تعجب اس بات پر ہو رہا ہے کہ آپ بوڑھے ہیں، بیوی بانجھ ہے، گویا کہ اب تدبیر کرنے کے آپ قابل نہیں ہیں دنیاوی طور پہ جس طرح تدبیر ہوتی ہے، تو اب نتیجہ کیسے ہو؟ اللہ کہتے ہیں نتیجہ میرے ہاتھ میں ہے، تدبیر کے بغیر بھی میں نتیجہ دکھا سکتا ہوں. جب اللہ نے نتیجہ دکھانے کی بشارت دی فرشتوں کے ذریعے، حضرت زکریا علیہ السلام نے مزید حیرانگی کا اظہار کیا اور کہا اے اللہ نشانی دکھائیے. تو اللہ نے نشانی ایسی دکھائی کہ دیکھو تمہیں تدبیر اور نتیجے کی بحث میں اشکال ہو رہا ہے، تو دیکھو تدبیر ہوگی نتیجہ نہیں ہوگا. تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ زبان بولنے کا آلہ ہے، زبان ہوتی ہے کسی کی تو انسان بات کر سکتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری زبان ہوگی. اچھا حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے تو تھے، بڑھاپے میں اولاد نہیں ہوتی، لیکن بڑھاپے میں زبان بند نہیں ہوتی جس طرح حضرت زکریا کی عمر تھی. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہاری زبان ہے، تم زبان سے بات کرتے ہو، 3 دن کے لیے زبان بند کر دوں گا میں. اور زبان کیسے بند ہوگی؟ زبان بند ہونے کی وجہ یہ نہیں ہوگی کہ تم بیمار زیادہ ہو جاؤ گے. کئی دفعہ ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ انسان سے بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے. فرمایا نہیں، تم بالکل صحیح سلامت ہوگے، تم بات نہیں کر سکو گے. تو بتایا کہ اسباب ہوں گے، نتیجہ نہیں ہو رہا ہوگا. زبان سبب ہے بولنے کا، زبان موجود ہوگی، تم ٹھیک ٹھاک ہوگے، بالکل صحیح سلامت ہوگے، کوئی تمہیں اس قسم کی بیماری نہیں ہوگی کہ زبان جس میں حرکت نہ کرتی ہو.
تم ٹھیک ہوگے اور زبان تمہاری بالکل ٹھیک ہوگی، تم صحیح سالم ہوگے، لیکن تمہاری زبان سے کچھ نکلے گا نہیں۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، سویہ کا مطلب ہے تم ٹھیک ٹھاک ہوگے لیکن تمہاری زبان سے الفاظ نہیں نکلیں گے۔ بتایا یعنی وہ کہ خود جی لیکن یعنی مجھے یہ کنسیپٹ سمجھ آیا ہوا تھا اس کا کہ وہ خود سے خاموشی اختیار کریں گے، یعنی وہ بول ہی نہیں سکتے تھے اس وقت۔ نہیں بول نہیں سکتے تھے، یعنی وہ بات کرنا چاہتے نہیں کر سکتے تھے۔ دیکھیے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھیں کہ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اب لوگوں کو نصیحت کرنا چاہیے۔ حضرت زکریا کے سامنے جب اللہ کی یہ بڑی بڑی قدرتیں اللہ اپنے نبیوں کو دکھاتے ہیں، جب یہ ساری قدرتیں، تو حضرت زکریا علیہ السلام کی آواز بند ہو گئی تھی 3 دن کے لیے۔ اور اگلی آیت میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے لوگوں کو پھر کہا کہ اے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام یہ بات منہ سے نہیں کہہ سکے، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے لوگوں کو یہ بات اشارے سے کہی۔ فخرج علی قومہ من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیہ۔ تو اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اسباب کے بغیر نتیجہ دکھا سکتے ہیں، جیسے یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش، اور اسباب پورے موجود ہوں 100% دنیاوی اعتبار سے اور نتیجہ نہ ہو، اللہ یہ بھی دکھا سکتے ہیں۔ تو فرمایا 3 دن کے لیے اے زکریا آپ کی زبان ہوگی، آپ صحیح سلامت ہوں گے، کوئی بیماری نہیں ہوگی کہ زبان کا مسئلہ نہیں ہوگا، آپ کی زبان 3 دن کے لیے بند ہو جائے گی۔ تو اسباب ہوں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے میری زبان ہے، میں جو مرضی بات کروں، میرے ہاتھ میں ہتھیار ہے، میں جو کروں گا، اب وہ میں کسی کو قتل کروں گا یا میں کسی کی مدد کروں گا، ہتھیار انسان کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے، اس کا نتیجہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کوئی بندہ ظالم ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں پسٹل ہے، دوسرے کو کہتا ہے میں تجھے قتل کر دوں گا، وہ سمجھتا ہے زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے۔ بھئی اس کے ہاتھ میں پسٹل تو ہے، اور وہ پسٹل کی فائر کر سکتا ہے، اللہ نے چاہا تو فائر کرے گا، اگر فائر ہو بھی گیا اس کا نتیجہ گولی لگتی ہے کہ نہیں لگتی، اگر لگ بھی گئی اگلے بندے کو، نتیجہ پھر بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ ایک انسان خودکشی کرتا ہے، وہ بات میری بہت ہی لمبی ہو گئی، خودکشی اگر ایک انسان کرتا ہے تو خودکشی کرنا انسان کی تدبیر ہے، اللہ نے بری تدبیر سے منع کی ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ لیکن کئی لوگ خودکشی کرتے ہیں لیکن وہ نہیں مرتے، جان بچ جاتی ہے ان کی، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اب آگے جو آپ کا اگلا سوال تھا، مجھے تقدیر کا مسئلہ ہے کہ جب وہ کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، جب وہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کو سزا کس بات کی؟ بھئی انسان کو سزا ہے تدبیر کرنے کی، انسان نے غلط تدبیر کیوں کی؟ اچھی تدبیر کرے گا تو انسان کو اچھا بدلہ ملے گا، اور جو اچھے عمل کا اچھا بدلہ، یہ بات بھی سمجھ لیجئے، اچھے عمل کا اچھا بدلہ تب نہیں ملتا جب وہ کام ہو، لازماً نتیجہ ہو۔ اللہ نے ہمیں نتیجے کا مکلف نہیں کیا، اللہ نے ہمیں اچھے عمل کرنے کا مکلف کیا ہے۔ کتنے انبیاء کرام علیہم السلام، حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن آئیں گے، کسی کے ساتھ 1، کسی کے ساتھ 2 اور کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کا قیامت کے دن مقام ہے، حالانکہ ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے اچھا عمل کیا ہوگا، انہوں نے اچھی تدبیر کی ہوگی۔ نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، نتیجہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر ایک انسان اچھا کام کرے، نتیجہ نہ ہو، انسان کو اچھا کام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اگر ایک انسان برا کام کرے تو اس کا نتیجہ اس کا وقوع پذیر اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، وہ ہو بھی جائے تو انسان گناہ گار ہوتا ہے تدبیر کرنے کا، بری تدبیر کرنے کا۔ انشاءاللہ یہ ہم مسئلہ تقدیر کا یہ آگے تفصیل سے آ رہا ہے اگلے پیج میں اور اس سے آگے۔ تو بہرحال وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر چھوئے آپ کو اللہ تعالیٰ تکلیف کے ساتھ، بس کوئی نہیں اسے کھولنے والا، دور کرنے والا مگر وہ اللہ ہی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ چھو لے آپ کو اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ بخیر، خیر کے ساتھ، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مجھے بتائیے ہمارے ہاں یہ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو ہم نے حاجت روا، مشکل کشا بنایا ہوا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی علی حاجت روا، مشکل کشا، اور حضرت علی سے مدد مانگی جاتی ہے، اور پیر عبدالقادر جیلانی سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ مدد، اور جگہ جگہ یا اللہ اور یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات اس مسئلے میں اتنی واضح ہیں، قرآن کریم ان چیزوں کو اتنی وضاحت سے بیان کرتا ہے، ہمارے ہاں پتہ نہیں یہ
مسئلے کیوں موجود ہیں اور لوگ قرآن پڑھتے ہی نہیں، قرآن کھول کے دیکھتے ہی نہیں شاید. یعنی اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، یعنی مشکل کشا، لوگوں کی مشکلیں دور کرنے والے، تو کیا حضرت علی اپنی مشکل دور کر سکتے تھے؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ حضرت علی کو تکلیف دینا چاہتے، اور اللہ نے دی، جتنی آزمائشیں حضرت علی کے دور خلافت میں حضرت علی کی ہوئی ہیں اتنی شاید پچھلے خلفاء کی نہیں ہوئی. کیا حضرت علی اپنے آپ کو ان آزمائشوں سے بچا سکیں؟ سب سے بڑھ کر حضرت علی پر قاتلانہ حملہ ہوا، حضرت علی کو شہید کر دیا گیا. کہ حضرت علی اپنے آپ کو شہادت سے بچا سکے؟ جب حضرت علی اپنے آپ کو شہادت سے نہیں بچا سکے، ان کو قاتل نے، بدبخت نے، ظالم نے شہید کر دیا، اور حضرت علی اپنے آپ کو شہادت سے نہیں بچا سکے تو کسی دوسرے کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگ الٹے سیدھے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو ظلم سے نہیں بچا سکے جو ان کے ساتھ ہوا، تو وہ دوسرے کی کسی کی کیا مدد کریں گے؟ لوگ کہتے ہیں حسین، جنت حسین کی جس کو چاہے دے دے. تو یہ لوگوں نے عجیب و غریب عقائد بنا رکھے ہیں، یہ سری شرک ہوتا ہے، اللہ معاف کرے. یہ اللہ کی صفات اللہ کی مخلوق کو دی جاتی ہیں اور بغیر کسی دلیل کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی جاتی ہے، اللہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جاتا ہے، اور کہاں لکھا جاتا ہے؟ مساجد میں لکھا جاتا ہے. یا اللہ، یا محراب کے اوپر لکھا ہوگا یا اللہ یا رسول اللہ. کیا مطلب یا رسول اللہ؟ یا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ یا اللہ، اللہ کو پکارا جا رہا ہے، اللہ سے مدد مانگنے کے لیے اللہ کو پکارا جاتا ہے، تو یا وہ تو ٹھیک ہے، یا اللہ، اللہ نہیں مدد کرے گا تو کون کرے گا؟ تو یا رسول اللہ کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، ہر ایک کی بات کو سنتے ہیں، ہر ایک کی پکار کو سنتے ہیں، ہر زبان کو سمجھتے ہیں، ہر وقت لاکھوں کروڑوں جانثار پکار رہے ہیں، اور وہ اللہ کی طرح ہر ایک کی بات کو سن رہے ہیں، اور وہ پھر مدد کرنے پر قادر بھی ہیں. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ کرنے پر قادر ہیں، تو اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آزمائشیں آئیں، سب سے زیادہ آزمائشیں آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اشد البلاء علی الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کی ہوتی ہیں. ثم الامثل فالامثل، پھر جو جتنا انبیاء کے قریب ہو اس میں آزمائشیں زیادہ ہوتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اتنی آزمائشیں ہوئیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو آزمائشوں سے کیوں نہیں بچا سکے؟ اپنے آپ کو موت سے کیوں نہیں بچا سکے؟ جنگ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اور آپ یہاں تک آپ کہہ اٹھے کہ وہ قوم کامیاب کیسے ہوگی جو اپنے نبی کو زخمی کر دے. اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دیں کہ یہ اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ چاہے تو اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے دے. لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. انہوں نے ظلم تو کیا ہے، بدبخت، انہوں نے زخمی تو کیے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے، لیکن یہ اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ اب ان کو توبہ کی توفیق ملتی ہے کہ نہیں ملتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاجت روا اور مشکل کشا کیسے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاجت روا مشکل کشا کیسے؟ عیسائیوں نے ان سے پہلے سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اللہ قرار دے دیا، اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. اور اللہ نے قرآن میں کیا رد کیا عیسائیوں کا؟ اللہ نے کیسے سمجھایا کہ حضرت عیسیٰ رب نہیں ہے؟ اللہ نے اسی دلیل سے سمجھایا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، کہ حضرت علی اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکے، آزمائشوں سے نہیں بچا سکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو آزمائشوں سے نہیں بچا سکے. اللہ نے قرآن میں اس بات کو کیسے واضح فرمایا؟ اللہ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے. یعنی جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کہا، عیسائیوں میں ایک گروہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کہتا ہے، کوئی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، کوئی تین میں سے ایک کہتا ہے. ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے، والعیاذ باللہ. اللہ نے کیا رد کیا؟ عقلی کیا دلیل دی؟ یہی دلیل دی. اللہ فرماتے ہیں کہ قل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، یہ سورہ مائدہ کی آیات ہے. سورہ مائدہ، اس میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، عیسائیوں کا، یہود کا ذکر ہے. اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے
پوچھئے فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اگر اللہ مسیح ابن مریم کو، ان کی والدہ کو، حضرت مریم کو بھی یہ معبود سمجھتے ہیں، اگر اللہ حضرت مسیح ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرے اور تمام اہل زمین کو، جن میں اور نیک لوگ بھی ہیں اور برگزیدہ ہستیاں بھی ہیں، اگر اللہ سب کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرے، کون ہے جو بچا سکے انہیں؟ کیا حضرت عیسیٰ اپنے آپ کو بچا سکیں گے اس ہلاکت سے؟ حضرت مریم اپنے آپ کو بچا سکیں گے اس ہلاکت سے؟ دیگر نیک لوگ اپنے آپ کو بچا سکیں گے اس ہلاکت سے؟ کبھی بھی نہیں. تو جب زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب اللہ کسی کو موت دینا چاہے، جب اللہ کسی کو آزمائش دینا چاہے اور وہ اگلا اپنے آپ کو بچا نہ سکے، تو اسے معبود کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یعنی کس عقل اور منطق کی روح سے اسے معبود کہا جا سکتا ہے؟ دو بڑی دلیلیں میں نے آپ سے کہا معبود ہونے کی. ایک کہ وہ خالق و مخلوق نہ ہو. جو مخلوق ہو، مخلوق کا کیا مطلب ہے؟ ذرا غور کریں. مخلوق کا مطلب ہے جو عدم سے وجود میں آیا ہو، جو عدم سے وجود میں آیا ہو. یعنی ایک وقت ہو جب وہ نہ ہو، یعنی جو مخلوق ہو اور اسے آپ معبود بھی کہیں، اور وہ ایک وقت ہو جب وہ نہ ہو. کوئی ایسا معبود ہو سکتا ہے جب ایک وقت تھا وہ نہیں تھا؟ اس سے بڑی بھی کوئی گستاخی ہو سکتی ہے کسی معبود کی کہ وہ ایک وقت ہو جب وہ ہو ہی نہ، اور ہم کہ وہ معبود ہے. کیونکہ جو مخلوق ہے وہ عدم سے وجود میں آیا. جو مخلوق ہے وہ پیدا ہوتا ہے، کوئی اسے پیدا کرنے والا ہوتا ہے. پیدا ہوتا ہے تو کمزور ہوتا ہے. کیا خالق اور کمزور، یہ چیز کیا عقل میں سماتی ہے؟ جو پیدا ہوتا ہے انسان، جس طرح پیدا ہوتے ہیں، جو پیدا ہوتا ہے جو عام طریقے کار ہے پیدائش کا، مادر رحم مادر میں، کیا ایک معبود، اللہ معاف کرے، وہ ماں کے پیٹ میں ہو سکتا ہے؟ کیا وہ جس طرح بچے پیدا ہوتے ہیں وہ اس طرح پیدا ہو سکتا ہے؟ پھر بھی وہ معبود ہو. قرآن کریم میں اللہ نے یعنی جن کو اللہ کے علاوہ معبود بنایا جاتا ہے ان کے دو بڑے رد کیے ہیں، اور بھی بڑے ردود کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے عقلی طور پر. لیکن ایک بڑا رد اللہ نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ وہ خالق ہیں کہ مخلوق ہیں. کسی کے بارے میں بحث ہو جائے تو یہاں سے بات شروع کریں کہ وہ خالق ہیں کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. کہ لات منات عزا حبل تمہارے معبود حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ مخلوق ہیں کہ خالق ہیں؟ ام خلق السماوات والارض، کیا زمین و آسمان کے خالق یہ ہیں؟ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا کوئی خالق ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دے سکے؟ افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا جو پیدا کرتا ہے وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو پیدا نہ کرے؟ یعنی اللہ جو پیدا کرتا ہے، جب اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ ملایا جاتا ہے معبود کے طور پر، تو اس میں اللہ کی توہین کتنی ہوتی ہے کہ اللہ کو کس کے برابر کر دیا جاتا ہے؟ اللہ کی مخلوق کے برابر. اللہ فرماتے ہیں کیا پیدا کرنے والا اور نہ کرنے اور جو پیدا ہوا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ افمن یخلق، یہ اللہ ہے، کمن لا یخلق، اس کی طرح جو پیدا نہیں کرتا، یعنی جو مخلوق ہے خود، تو کیا اللہ اور مخلوق برابر ہو جائیں گے؟ اور دوسری بات اللہ نے فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بتوں کی حقیقت واضح کی اپنی قوم کے سامنے، وہ ایک دوسرے کلیے کے ساتھ بتوں کو توڑ دیا. جب قوم نے کٹہرے میں کھڑا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ انہی سے پوچھو انہیں کس نے توڑا ہے، ان پہ یہ زیادتی کس نے کی ہے. تو وہ کہنے لگے، فوراً کہنے لگے یہ کیا بتائیں گے، یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ذرا ان سے پوچھو، تو ان کو سمجھ آ گئی فوراً، ایک دفعہ دل میں کہنے لگے تم ہی ظالم ہو. یہ جو بتا ہی نہیں سکتے، جو بول ہی نہیں سکتے تو ہم ان کو معبود مانتے ہیں. پھر دوبارہ وہ جو اتنے زیادہ لوگ تھے اور وہ جو بے وقوفی تھی، وہ جو سر پہ چڑھی ہوئی تھی، وہ دوبارہ سر پہ چڑھ گئی. کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تو جانتا ہے یہ تو بات ہی نہیں کرتے.
تو حضرت ابراہیم یہی منہ سے کہلوانا چاہتے تھے. حضرت ابراہیم کہنے لگے افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کیا تم اللہ کے علاوہ اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکے نہ تمہیں نقصان دے سکے، جو بات ہی نہ کر سکے، جن کو توڑا گیا ہے، جو اپنے آپ کو ٹوٹنے سے بچا نہ سکے. ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جی فلاں بابا جی کی قبر ہے اور فلاں وہ ہمیں مشکلات سے بچاتے ہیں. بھئی وہ اپنی قبر کو تو سیلاب سے بچا نہیں سکتے. حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تم پر بھی افسوس اور تمہارے معبودوں پر بھی افسوس. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ ان کے پاس جواب نہیں تھا آگے سے، تو وہ کہنے لگے ان کو آگ میں ڈال دو. یہی ہمیشہ ظالم کا جواب ہوتا ہے، جب اس کے پاس جواب نہ ہو عقلی دلیل کا تو پھر وہ ظلم زیادتی پر اتر آتا ہے. تو بہت غور طلب آیت ہے. یعنی اگر اللہ کے بعد اگر کوئی صاحب اختیار ہوتا تو اللہ کے انبیاء ہوتے، اولیاء سے بھی پہلے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء والمرسلین ہیں، وہ ہوتے حاجت روا اور مشکل کشا، وہ ہوتے جو لوگوں کو نفع دے سکتے ہیں اور نقصان دے سکتے. اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، اگر میں آپ کو، اللہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اگر میں آپ کو تکلیف میں مبتلا کروں، بیماری میں مبتلا کروں، آزمائش میں مبتلا کروں، پوری دنیا آپ کو اس مشکل سے نہیں نکال سکتی، میں ہی نکال سکتا ہوں، نہ آپ نکال سکتے ہیں. اور اگر میں آپ پر خیر کرنا چاہوں، پوری دنیا اس خیر کو روک نہیں سکتی، نہ آپ اس خیر کو روک سکتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے قل لا املک لکم ضرا ولا رشدا، سورہ جن میں کہہ دیجئے اللہ کے رسول میں تمہارے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں تمہیں نفع نقصان نہیں دے سکتا. کتنی واضح آیت ہے قرآن کی، میں تمہیں نفع نقصان نہیں دے سکتا. فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، سورہ اعراف میں. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں تو اپنے آپ کو نفع نقصان نہیں دے سکتا. یہ بات قرآن میں کتنی جگہ پر موجود ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو نفع نقصان نہیں دے سکتے، کسی دوسرے کو نفع نقصان کیسے دیں گے؟ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے سکتے تو دنیا میں اللہ کے علاوہ کون سی ہستی ہے، نبی کون ہے جو کسی کو نفع نقصان دے سکے؟ جب کوئی کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا تو وہ معبود اور حاجت روا اور مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ سارے ڈھگوسلے اور ساری باتیں ویسے ختم ہو جاتی ہیں. چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.